وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عليم بالظالمين۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 58 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں مضمون وہی چل رہا ہے جو پچھلی آیات میں تھا کہ کافر لوگ یہ کہتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں جو کم رتبہ ہیں، غریب ہیں، ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ حضرت علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ جو امام المفسرین کہلاتے ہیں، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کفار قریش کے کچھ سردار عتبہ، شیبہ بن ربیعہ، مطعم ابن عدی اور حارث بن نوفل وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور ماننے سے ہمارے لیے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو یا تو ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، یا وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی رحم و کرم پر زندگی گزار رہے تھے۔ ان حقیر و ذلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کے وقت وہ ان لوگوں کو مجلس سے ہٹا دیا کریں تو ہم ان کی بات سنیں اور غور کریں۔ ابو طالب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی یہ بات نقل کی تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے شروع میں یہ رائے دی کہ اگر کچھ دنوں کے لیے ایسا آپ کر بھی لیں تو کیا حرج ہے، کیونکہ یہ لوگ جن کو یہ حقیر ذلیل کہہ رہے ہیں یہ تو اپنے بے تکلف محب لوگ ہیں، ان سے اگر کہہ دیا جائے بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ الگ ہو جائیں اور پھر مشرکین سے خطاب کیا جائے تو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن اسی روایت میں ہے کہ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جو میں نے جس کی تشریح پچھلی مرتبہ کی اور اسی کا تسلسل آگے چل رہا ہے۔ اور اس صورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجویز سے پر عمل کرنے سے منع فرما دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معذرت کرنی پڑی اور کہا کہ میری رائے غلط تھی، اور بات وہی ہے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ غریب لوگ جن کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی اس وقت حضرت بلال حبشی، صہیب رومی، عمار ابن یاسر، سالم مولا ابی حذیفہ، صبیح مولا اسید اور عبداللہ ابن مسعود، مقداد ابن عمر، مسعود ابن القاری اور ذو الشمالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ لوگ تھے جن کو وہ چاہتے تھے کہ ان کو ہٹا دیں تو پھر ہم آ کر بات سنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کے اندر فرمایا تھا کہ ان کو ہٹانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو
باتیں ہو رہی ہیں کفار مشرکین کی طرف سے، یہ تو در حقیقت کذالک فتننا بعضهم ببعض، اسی طرح ہم نے آزمایا ہے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے۔ اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے، پہلے ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے۔ کیا جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ اور قل، آپ کہہ دیجئے کہ انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ہم نے بعض لوگوں کو امیر بنا دیا ہے، بعض کو غریب بنا دیا ہے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے مطابق۔ اصل حکمت اور مصلحت تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں کیا کیا مصلحتیں ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک حکمت یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، کہ مثلا جو امیر ہیں اور دولت مند ہیں ان کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ اس دولت کی وجہ سے وہ اکڑتے پھرتے ہیں، دوسروں پر رعب جماتے ہیں، اور کیا دوسروں کو غریب لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یا یہ کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس کو دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ دولت ان کے لیے نعمت ہی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صحیح استعمال کی بنا پر ان کو انشاءاللہ ثواب بھی دے گا۔ لیکن اگر وہ اس دولت کی وجہ سے دوسروں کے سامنے اکڑتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو یہ دولت ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، لہذا ان کو فتنے میں ڈالا ہے، یعنی آزمائش میں ڈالا ہے اس دولت کے ذریعے۔ اور دوسری طرف جو لوگ غریب ہیں ان میں بھی ان کو آزمایا گیا ہے اس طرح کہ آیا وہ اپنی غربت پر اپنی تقدیر کا شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، یا یہ کہ وہ اپنے رب کی تقدیر پر راضی رہ کر اپنی حاجات اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں مکان چاہیے، جو کچھ بھی حاجتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اس کے لیے جو مشروع طریقے ہیں، جائز طریقے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ اللہ بچائے دنیا اور آخرت میں خسارے کا نشانہ ہے کہ دنیا میں تو کچھ دنیا ملی بھی نہیں، اور تقدیر پر کا شکوہ کر کے، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر کے جو آخرت مل سکتی تھی اس کو بھی ضائع کر دیا، اعوذ باللہ، خسرت دنیا والآخرہ۔
اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کچھ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس پر شاکر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری اس تنگی کو دور فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی بھی رہتے ہیں، تو وہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی دعائیں قبول کر کے ان کو فراخی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ کافر لوگ جو بڑے دولت مند ہیں اور بڑے اپنے مرتبے پر اکڑتے پھرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یعنی وہ ایک طرح سے استہزاء کر کے مذاق اڑا کر یہ کہتے ہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ، یعنی غربا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے؟ احسان کرنے کے لیے یعنی نبی کے پیغمبر کے متبع ہونے کے لیے، بلکہ بعض مرتبہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض کافروں نے کہا کہ کیا یہی رہ گئے تھے معاذ اللہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا؟ ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں، مکہ ہے، طائف ہے، اس کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں سے کسی پر نازل کر دی ہوتی بھائی۔ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ اپنے اس امتحان میں ناکام ہے۔ جواب ان کے اس بدتمیزی کا جواب، مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی جو ہم اپنی رحمت کا مورد کسی کو بناتے ہیں تو وہ اس وجہ سے بناتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن رہا ہو۔ تو یہ لوگ جو ہیں غریب صحیح، کم رتبہ صحیح، لیکن اپنے پروردگار کا اس حالت میں بھی شکر ادا کرتے، ناشکری نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں جانتا؟ جانتا ہے، اسی لیے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کیا۔ اب وہ جن حضرات فقراء کے بارے میں اس قدر ان لوگوں نے توہین آمیز باتیں کی تھیں، ان کی بڑی محبوبانہ انداز سے ان کی تسلی کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو ہمارے سے نکال دو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آ جائیں جو ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، غریب صحیح لیکن ان کا ایمان بڑا قوی ہے اور وہ ہماری آیتوں پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیجئے، یہ نہیں کہ ان کو باہر نکال دیں۔ فقل، تو آپ ان سے کہیے کہ سلام علیکم، سب سے پہلے تو ان کو دعا دیجئے، بلکہ خوشخبری دیجئے، سلام علیکم، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ عام طور سے جب کوئی ملاقات کے وقت میں سلام کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے السلام علیکم، تو یہ ایک طرح سے ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے۔ لیکن جب اس کو الف لام ہٹا دیا، سلامن کہہ دیا، سلام علیکم، تو یہ محض ایک تحیہ نہیں ہے، ایک دعا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے ایک خوشخبری ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ سب سے پہلے کا استقبال اس طرح کیجئے کہ ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور یہ فرما دیجئے کہ تمہارے پروردگار نے اپنے ذمے فرض کر لی ہے، فرض کر لیا ہے کہ تم پر رحمت کرے۔ اس سے زیادہ اور تسلی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی فرض نہیں کر سکتا کچھ، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حکم کے پابند ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر رحمت فرض کر لی ہے، یعنی اپنے آپ کو اس بات کا خود پابند بنا لیا ہے کہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ اور وہ رحمت کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی برائی کا کام کر لے نادانی میں، جہالت میں، یعنی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جزا عطا ہوگی، خیر کی جزا عطا ہوگی،
بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم انسان ہو، تم بشر ہو، تو اگر کبھی تم سے کوئی غلط کام صادر ہو جائے، کوئی برائی صادر ہو جائے، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، یہاں جہل نہیں فرمایا، جہالت فرمایا۔ ایک تو ہوتا ہے کسی برے کام کا صادر ہونا ناواقفیت کی وجہ سے، یعنی کوئی شخص جانتا نہیں تھا کہ نماز فرض ہے، اس لیے چھوڑ دی، تو یہ ناواقفیت کی وجہ سے ہوا۔ کوئی شخص جانتا نہیں تھا کہ خنزیر حرام ہے مثلا، اور اس نے خنزیر کھا لیا، یہ تو جہل ہے۔ یہ جہل جو ہے ویسے عام حالات میں دارالاسلام کے اندر یہ کوئی عذر نہیں ہوتا، لیکن اگر ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے اور لوگ ابھی تک دین کے احکام سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معذور قرار دے دے۔ لیکن یہاں لفظ ہے جہالہ کا۔ جہالہ کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اعتبار سے وہ صرف نادانی اور صرف ناواقفیت کے لیے نہیں آتا، بلکہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بھی کوئی خطا کرے، جان بوجھ کر کہ ہے گناہ مگر کر لیا، تو یہ جہالت ہے، ناواقفیت نہیں ہے بلکہ جہالت ہے۔ جہالت، ہر برے کام کا بنیادی سبب جہالت ہوتی ہے۔ جہالت کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے انجام سے غافل ہو گیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا انجام برا ہوگا، اس کے نتیجے میں مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، اس انجام سے غافل ہو کر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ جہالت ہے۔ لہٰذا اس میں جو برائی کے ارتکاب کا ذکر ہے وہ صرف نادانی اور ناواقفیت کی صورت میں نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بھی کرے لیکن غفلت میں کر جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دل سے وقتی طور پر جاتا رہے اور آدمی غفلت سے کر جائے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کا ارتکاب کرے جہالت کے ساتھ، ثم تاب من بعد، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پروردگار بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ دو باتیں فرمائی، تاب من بعدہ اور اصلح۔ تاب من بعدہ کے معنی توبہ کر لی۔ توبہ کا خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ وہ اس بات کا پکا عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو ایک تو شرط یہ بیان فرمائی کہ جہالت کے ارتکاب کے بعد اگر توبہ کر لے، اور وہ اصلاح، اور اصلاح کر لے۔ اصلاح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے اس عزم پر قائم رہے کہ میں نے جو سوچا تھا کہ آئندہ نہیں کروں گا تو واقعی نہ کرے، اور جو کچھ تلافی اس غلطی کی ہو سکتی ہے شرعاً، یا شرعاً جو واجب ہے تلافی، وہ تلافی کر دے۔ یعنی یہ کرے کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو صرف توبہ کر لی معاف ہو گئے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں تلافی ضروری ہے۔ مثلا کسی بندے کا کوئی حق مار لیا تھا، تو اب ایک طرف وہ توبہ کرے، دوسری طرف اس کی تلافی کرے، یعنی وہ حق دوسرے کا جو پامال کیا گیا یا تو اس سے معافی مانگے یا اس کا وہ حق ادا کرے۔ اسی طرح نمازیں چھوٹ گئی تھیں تو اس میں ایک تو توبہ کرے، دوسرے اصلاح کرے یعنی تلافی کرے کہ جو چھوٹ گئی تھی ان کی قضا کرے، جو روزے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا کرے، کسی کا حق اپنے ذمہ باقی تھا وہ ادا کرے، یہ سب اصلاح میں داخل ہے۔ تو جو بندہ اس کے بعد جہالت کے ساتھ غفلت کے عالم میں کوئی گناہ کر گزرتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہی کیا ہو، لیکن بعد میں توبہ کر لے اور اس کی تلافی کر دے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ غفور ہے، رحیم بھی ہے، لہذا صرف اتنا نہیں ہے کہ اس گناہ کو معاف کر دے گا، بلکہ تمہارے اوپر مزید رحمت کرے گا،
یعنی مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ تو توبہ بذات خود ایک بڑا قابل اجر عمل ہے۔ توبہ صرف اتنی بات نہیں کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد بن جاتا ہے۔ لہذا توبہ بذات خود، استغفار بذات خود، یہ ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جتنا استغفار زیادہ کرے گا، جتنا توبہ زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اتنا ہی قرب اس کو اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوگا۔ تو جب آدمی کے دل ٹوٹتے ہیں اس بات سے کہ میں نے گناہ کر لیا تھا، شرمندہ ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، تو یہ پریشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر کا سبب ہے۔ اگر وہ پریشانی انسان کو توبہ کی طرف لے آئے اور اصلاح کی طرف لے آئے، وہ بھی اجر۔ تو غفوری نہیں ہے، رحیم بھی ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں، نشانیاں بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات دو جملے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جملے کو محذوف کر دیا جاتا ہے اور اس جملے پر اگلے جملے کا عطف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی وہی صورت ہے۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ کھل کر سامنے آ جائے، لیکن واو لگا دی شروع میں۔ ہم آیتیں بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے، وہ کیا کہ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُتَّقِينَ یا مؤمنین، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کہ تاکہ سیدھا راستہ واضح ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ ہم نے تفصیل، اس سارے پیچھے جو بات کہی گئی ہے اس کا سبق یہ مل رہا ہے کہ بھئی جو مومنین ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کا راستہ کیا ہے اور مجرموں کا راستہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصود ہے توحید پر ایمان لانا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں بار بار قل آ رہا ہے۔ سورہ انعام میں یہ کثرت سے ہے کہ یہ کہہ دو، یہ کہہ دو، یہ کہہ دو۔ وہ اس لیے کہ جو کفار مشرکین ہیں ان کی طرف سے باتیں کی جاتی تھیں، اور کبھی کچھ کہا جاتا تھا، کبھی کہتے تھے کہ بھئی آپ یہ ہمارے بتوں کو کیوں ہم سے جدا کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ ہم پر عذاب لا کر کے دکھا دو، قیامت قائم کر کے دکھا دو۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی معجزات لے کر آؤ۔ تو ہر جگہ قل کہہ کر ان کے مختلف سوالات اور مختلف اشکالات کا جواب دیا گیا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں یا ان چیزوں کی عبادت کروں جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اللہ ہی سے دعائیں مانگوں گا، اسی کو مشکل کشا، حاجت روا جو کچھ ہے اسی کو سمجھوں گا۔ تم جن لوگوں کو کہتے ہو کہ ان سے دعائیں مانگو، ان سے حاجتیں مانگو، اس بات سے مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اور قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، کہ تم نئے خواہشات لے کر آؤ کہ بھئی یہ کر لو تو ہم مان لیں گے آپ کو، تو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ قد ضللت اذا وما انا بالمهتدین، اگر میں تمہارے خواہشات کے پیچھے چلوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں میرا شمار نہیں رہے گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے قرآن کی شکل میں، جس پر میں قائم ہوں، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔
وَكَذَّبْتُمْ بِهِ. تو اب مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو کہ عذاب لے آؤ، قیامت قائم کر دو، فلاں معجزہ دکھا دو جلدی سے. تو میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، میری قدرت میں نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، میری قدرت میں نہیں ہے، اور حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. میں بھی اگر فرض کرو چاہوں کہ تمہیں معجزہ دکھا دوں، تمہارے پر عذاب نازل کر دوں یا قیامت کھڑی کر دوں، تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ، یہ ایک ایسا عظیم جملہ ہے، ان الحکم الا للہ، کہ اس کائنات میں حاکمیت صرف اللہ کو حاصل ہے، اس کے سوا کوئی حاکم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اور یہ جو آج کل مغربی نظریات میں، سیکولر نظریات میں جو باتیں کی جاتی ہیں کہ حاکمیت عوام کی ہے، جمہوریت کا اصل تصور یہ ہے عوام حاکم ہے. تو اول تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر عوام حاکم ہے تو محکوم کون ہے؟ عوامی حاکم، عوامی محکوم، تو محکوم کون ہوا؟ دوسرا یہ کہ عوام کی حاکمیت تسلیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو عام آدمی کی اکثریت جو بات کہہ دے وہ حق ہے. یہ سب اسلام کے خلاف ہے. اسلام کا دستور یہ ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. حاکمیت مطلقہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ، نیک بندہ کوئی حاکم بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی خلافت میں، اس کی نیابت میں وہ کام کرتا ہے. لہذا کوئی ایسا حکم وہ جاری نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. یقص الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہوا یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اور وہ حق بیان کر دیتا ہے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قل، کہہ دو کہ لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، چاہے وہ معجزہ دکھانا ہو، چاہے عذاب نازل کرنا ہو، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. کیا معنی؟ کہ اگر عذاب آ جاتا پھر کیا رہتے تم؟ دنیا میں موجود ہی نہ رہتے. اور اگر کوئی معجزہ دکھا دیا جاتا تو اس کے بارے میں بھی اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تم نہ مانتے تو تمہیں ہلاک کر دیا جاتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وصلی اللہ تعالی